الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فأقر سلا فضلا وعلا أهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلمز برائٹ فیوچر چینل. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو سدا سلامت رکھے. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو لازماً پریس کریں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. ناظرین، جس وقت راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے دوران جنگ اپنے عروج پر تھی اور راجہ داہر اپنے لشکر کے وسیع حصہ سے نکل کر آگے آ رہا تھا تاکہ لشکر میں اس کی موجودگی کی وجہ سے ایک نیا جذبہ پیدا ہو اور وہ مسلمانوں کو شکست دے سکے، تو عین اسی لمحہ محمد بن قاسم کے ایک لشکری نے، جس کا نام تھا شجاع، اس نے بلند آواز میں عہد کرتے ہوئے کہا: میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں راجہ داہر کا مقابلہ کر کے اس کے ہاتھی کو زخمی نہ کر لوں یا اس سے لڑتا ہوا مارا نہ جاؤں. شجاع نام کا وہ لشکری اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کو براق کی طرح بکاتا ہوا اس طرف گیا جہاں راجہ داہر اپنے ہاتھی پر سوار تھا، اور راجہ داہر کے کچھ لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوا راجہ داہر کے ہاتھی کے سامنے پہنچ گیا. راجہ داہر نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا وہ لشکری اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے اسے اپنے ہاتھی کے پاؤں تلے روندنے کے لیے اپنے ہاتھی کو آگے بڑھایا. جب ہاتھی قریب آیا تو شجاع کا گھوڑا ہاتھی کو دیکھ کر بتکا، لیکن شجاع نے ہمت نہیں ہاری. اس نے اپنے سر پر خود اوپر امامہ باندھ رکھا تھا. اس نے فوراً اپنا امامہ اتارا اور اپنے گھوڑوں کی آنکھوں پر باندھ دیا، پھر گھوڑے کو آگے بڑھایا. اتنی دیر تک ہاتھی قریب آ چکا تھا. ہاتھی نے سونڈ بڑھا کر جب شجاع کو نقصان پہنچانا چاہا تو شجاع نے زوردار انداز میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور اس انداز میں تلوار کا وار ہاتھی پر کیا کہ ہاتھی اس کے وار سے اس کی سونڈ کاٹ دی گئی. ہاتھی چیخ چلا اٹھا. اسی دوران راجہ داہر نے ایک دوشاہا تیر شجاع پر چلا دیا جو اس کی گردن پر لگا اور وہ شہید ہو گئے. اس طرح شجاع نام کے اس مجاہد نے ایک طرح سے راجہ داہر اور اس کے لشکریوں کو ہلاک کر رکھ دیا تھا. شجاع کے شہید ہونے پر راجہ داہر نے بھی اپنے لشکر کو للکارا اور حوصلہ دلایا کہ میں نے ان کے ایک سورما کو ہلاک کر دیا ہے. داہر کے ان الفاظ پر اس کے لشکریوں کے حوصلے بھی بلند ہوئے اور انہوں نے ہاتھیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے پوری طاقت و قوت سے محمد بن قاسم پر حملہ کرنے شروع کر دیے. اس طرح 40,000 کا لشکر 12,000 مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا تھا. اس موقع پر محمد بن قاسم نے جب دیکھا کہ راجہ داہر پوری طاقت و قوت سے حملہ آور ہوتے ہوئے مسلمانوں کے لشکریوں کو پسپا کرنے کے قریب ہیں اور چاہتا ہے کہ مسلمان متزلزل ہو جائیں، تو اپنے لشکریوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے محمد بن قاسم نے انہیں مخاطب کر کے کہا: اے اہل عرب، میں تمہارا سپہ سالار محمد بن قاسم تمہارے اندر موجود ہوں. اگر تم میدان جنگ سے منہ موڑو گے تو بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ ڈالیں اٹھاؤ اور حملہ کرو تاکہ دشمن کو شکست ہو اور تمہیں دشمن پر فتح حاصل ہو. محمد بن قاسم کے ان الفاظ نے مسلمان مجاہدین کے اندر ایک آگ بھڑکا کر رکھ دی تھی. پوری قوت و طاقت سے انہوں نے حملے شروع کیے. اس موقع پر اپنے لشکر کے آگے آگے لڑتے ہوئے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے محمد بن قاسم نے اپنے بڑے بڑے سالاروں کو پکارنا شروع کر دیا: خریم بن عمر کہاں ہے؟ محمد بن موصب بن عبد الرحمن کہاں ہے؟ حنظلہ تم کہاں ہو؟ زید تم کہاں ہو؟ میرے ساتھی اور رشتہ داروں، میرے شمشیر زنوں، میرے محافظوں، میرے تیر اندازوں، تم سب اسلام کے محافظ ہو. تم اپنے لشکریوں کو اپنی جگہ تیار رکھو اور متزلزل نہ ہو اور اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھاتے جاؤ. اس کے بعد محمد بن قاسم نے خود اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنے لشکر کے آگے آگے دشمن پر حملہ آور ہو کر اپنے سامنے آنے والے ہر دشمن کو کاٹنا شروع کر دیا.
تب اس کے لشکری آگ اور براق کی طرح بڑک اٹھے تھے اور اس انداز میں حملہ آور ہونے لگے کہ تلواریں سے ٹکرا کر چنگاریاں پیدا کرنے لگی تھیں۔ راجہ داہر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو پسپا کرے، لیکن اب اس نے دیکھا کہ مسلمان اس کے لشکر کے اندر گھس کر دباؤ ڈالتے جا رہے تھے، بلکہ اس کے لشکر کو کاٹتے ہوئے اس کی تعداد بھی کم کرتے جا رہے تھے۔ عین اسی لمحے جب جنگ اپنے پورے جوبن پر تھی، راجہ داہر نے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جو لشکر کے آگے ہاتھی رکھے ہوئے تھے ان کے اندر خود اتر آیا۔ اس طرح وہ اپنے لشکر کے آگے ہو کر اپنے لشکریوں کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اصل جنگ اب شروع ہوگی۔ دوسری طرف محمد بن قاسم نوعمر ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے اور وہ دشمن کی کسی چال سے غافل نہیں تھے۔ جو ہی اس ہاتھی پر سوار راجہ داہر اپنے لشکر کے سامنے آیا، ہاتھی کو آگے بڑھایا، تب محمد بن قاسم نے تلوار بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو مخصوص اشارہ کیا۔ یہ اشارہ ملنا تھا کہ لشکر کے پیچھے جو منجبیقیں تھیں انہوں نے راجہ داہر کے لشکر پر سنگباری شروع کر دی، اور ساتھ ہی 900 بہترین تیر انداز جو محمد بن قاسم نے الگ مقرر کر رکھے تھے انہوں نے جلتے ہوئے پروں کے تیر دشمن پر پھینکنے شروع کر دیے۔ جلتے ہوئے ان تیروں کی وجہ سے راجہ داہر کے ہاتھی بھٹکنے لگے۔ عین اسی لمحہ ایک مسلمان مجاہد نے تاک کر ایک ایسا تیر مارا جو راجہ داہر کے ہاتھی کی اماری میں لگا اور آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے ہاتھی گھبرا کر قریب کی جھیل میں جا گھسا اور وہاں بیٹھ گیا۔ فیلبان یعنی ہاتھی کو چلانے والا بڑی کوشش کی کہ ہاتھی کو وہاں سے نکالے، لیکن ہاتھی پانی پینے لگا تھا۔ پانی پینے کے بعد ہاتھی خود ہی نکل کھڑا ہوا۔ اتنی دیر تک مسلمانوں نے حملہ آور ہو کر راجہ داہر کے لشکر کو بدترین شکست دے رکھی تھی۔ راجہ داہر نے اس موقع پر بھاگ کر قلعے کی طرف جانا چاہا، لیکن مسلمانوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ وہ ایسا نہ کر سکا۔ راجہ اور اس کا ہاتھی دونوں تیروں سے بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ اس موقع پر اپنے بھاگتے لشکریوں کو روکنے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے راجہ داہر نے اپنے ہاتھی سے اتر کھڑا ہوا اور پیادہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ جب راجہ داہر آگے بڑھا تو ایک گمنام مسلمان لشکری اس کے سامنے آیا۔ دونوں میں تلوار کا مقابلہ شروع ہوا اور اس مسلمان لشکری نے راجہ داہر کو حکم دے کر اس پر تلوار گرائی تو اس کی تلوار راجہ داہر کے سر سے ہوتی ہوئے گردن سے نیچے تک اتر چلی گئی اور راجہ داہر کا کام تمام کرتی چلی گئی۔ اس طرح راجہ داہر کا خاتمہ ہوا۔ یوں راجہ داہر کے جرار لشکر کے مقابلے میں محمد بن قاسم کو چھوٹے سے لشکر کے ساتھ فتح نصیب ہوئی۔ راجہ داہر جب قتل ہوا تو لشکر میں جو برہمن تھے وہ فوراً حرکت میں آئے اور راجہ داہر کی لاش کو انہوں نے کیچڑ کے اندر چھپا دیا، جبکہ محمد بن قاسم ایک فاتح کی حیثیت سے قلعہ راوڑ میں داخل ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔